بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خرم شہزاد ہے۔ میں اپنے اس یوٹیوب چینل خرم شہزاد ود کڈنی ہیلتھ میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے کہ 5 کڈنی ڈیمیجنگ ہیبٹس، کہ 5 ایسی عادات جو گردوں کو خراب کرتی ہیں۔ اگر ان کو کنٹرول کیا جائے تو کافی حد تک ہم اپنے گردوں کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں ٹاپک پر آؤں، میں اپنے تمام جو ویورز ہیں، جو سبسکرائبر ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور لائک کیا، اور جو نئے دیکھنے والے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے کہ جو 5 کون سی ایسی عادات ہیں، 5 کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جو ہمارے گردوں کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان میں سے جو میں آج نمبر 1 پر میں ڈسکس کروں گا وہ ہے لیس واٹر انٹیک، کہ ہم پانی کا بہت کم استعمال کرتے ہیں جس سے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور ہمارے جو گردے ہوتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ویسٹ مٹیریل جو بلڈ میں بھی بلڈ اپ ہو جاتا ہے، جس کو یورین کے راستے سے باہر نکلنا ہوتا ہے، وہ وہیں بلڈ میں رہ جاتا ہے اور کڈنیز خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اکثر لوگ دن میں 4 سے 5 گلاس بھی پیتے ہیں اور اکثر پانی پیتے ہی نہیں ہیں۔ سردیوں میں تو اکثر زیادہ تر جن لوگوں کے کڈنیز خراب ہوتے ہیں وہ سردیوں میں خراب ہوتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں نہ تو پیاس لگتی ہے اور نہ ہی پانی کا دل کرتا ہے، تو اکثر لوگ پانی کا استعمال بالکل کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پانی کا کم سے کم جو سردیوں میں 2 لیٹر اور گرمیوں میں 3 ساڑھے 3 لیٹر 4 لیٹر پانی کا استعمال کریں۔ یہ آپ کے گردوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن کے گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس عادت سے جان چھوڑیں اور پانی کا استعمال کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کی کڈنیز پراپر ورک کر سکیں۔ نمبر 2 ہے کہ مور سالٹ انٹیک، کہ ہم زیادہ سے زیادہ نمک کا استعمال کرتے ہیں۔ تو زیادہ جو نمک ہوتا ہے وہ ایک تو ہمارے جو بلڈ پریشر کو انکریز کرتا ہے، اور اگر بلڈ پریشر انکریز ہوگا تو اس سے بھی کڈنیز خراب ہونے کا یہ ایک اہم ترین یوز ہے کہ جس سے بلڈ پریشر سے کڈنیز بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ خراب ہوتی ہیں، اور یہ مین کاز بھی ہیں جو جن میں شوگر کے بعد دوسرے نمبر پہ بلڈ پریشر ہے۔ تو بعض اوقات تو ہم کھانے کے اوپر نمک جو چھڑک کر کھاتے ہیں وہ تو انتہائی خطرناک ہے۔ تو اس لیے نمک کا استعمال کم سے کم کریں، اور دوسرا نمک سے ایک تو فلوئڈ ریٹینشن ہوتی ہے، جسم میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو نمک کا استعمال کم سے کم کریں۔ نمبر 3 پر آتا ہے اسموکنگ اینڈ الکوہول۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور ڈرنکنگ وغیرہ کرتے ہیں یہ بھی کڈنیز کو خراب کرتی ہیں۔ یہ جو بلڈ ویسلز ہیں ان کو بلاک کر دیتی ہیں، اور جو بلڈ کی جو بلڈ کا جو بلڈ ویسل میں جو بلڈ جاتا ہے وہ بھی پراپر طریقے سے وہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور اس طرح بھی کڈنیز خراب ہونے کا یہ ایک اہم جز ہے۔ تو اس لیے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ڈرنکنگ وغیرہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک اہم کاز ہے کہ جس سے کڈنیز خراب ہوتی ہیں۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسموکنگ اور ڈرنکنگ، الکوہول، یہ نکوٹین ایک تو بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتی ہے، بلڈ کو گاڑھا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، جس سے کڈنی پر لوڈ پڑتا ہے، تو اس سے بھی جو کڈنیز وغیرہ خراب ہوتی ہیں۔ نمبر 4 پر ہے پین کلرز۔ یہ ایک ایسی عادت ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے پین کلرز کا استعمال کرتے ہیں، جو درد کی ادویات ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، نان ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے آپ سے میڈیکل اسٹور سے OTC اوور دا کاؤنٹر میڈیسن لے کر یوز کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں بروفین ہو گئی، ڈکلورون ہو گئی، اس طرح کی جو پین کلرز ہیں ہم ان کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں،
اور جس سے ہمارے یہ سلولی ہماری کڈنیز کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ تو بغیر کسی ڈاکٹر کے کبھی بھی ایسی پین کلر استعمال نہ کریں جو کڈنیز کے لیے نقصان دہ ہو۔ ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ڈاکٹر ایسی آپ کو پین کلر پرسکرائب کرے گا جو آپ کی کڈنی کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اور جو نمبر 5 پر آتی ہے ان ایکٹیویٹی ان ہائی پروٹین ڈائٹ۔ ان ایکٹیویٹی جو ہم کھانا کھانے کے بعد اکثر لیٹے رہتے ہیں، ہم ورزش نہیں کرتے، ہم واک نہیں کرتے، 30 سے 35 منٹ صبح اور شام ہم کو ہر صورت واک کرنی چاہیے اور ایکٹیو رہنا چاہیے، اور جس سے آپ کی اوبیسٹی نہ ہو، آپ کا موٹاپا نہ ہو، تو اس سے بھی کڈنیز کا خراب ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے، آپ کا ویٹ بڑھنے کا چانس ہوتا ہے۔ اور دوسرا پروٹین کا انٹیک زیادہ کرنا، یعنی ریڈ میٹ کا استعمال زیادہ سے کرنا۔ نئی اسٹڈیز یہ شو ہوئی ہے کہ 65% کڈنیز خراب ہوتی ہیں جو لوگ زیادہ تر جو ریڈ میٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں آپ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ کا استعمال کریں، سبزی کا استعمال کریں، دالوں کا استعمال کریں، ایگ وائٹ کا استعمال کریں۔ اس طرح کی چیزیں اگر استعمال کریں گے، ان میں ہائی کوالٹی پروٹین ہوتی ہے اور یہ گردوں کے لیے نقصان نہیں ہوتی۔ چکن، سکن لیس چکن کا استعمال کریں۔ ریڈ میٹ جو سب سے زیادہ کڈنیز خراب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کو بہت ہی کم مقدار میں لیں۔ بعض اوقات ہم بہت زیادہ ریڈ میٹ کا استعمال کرنا شروع ہوتے ہیں، جس سے کڈنیز اوور لوڈڈ ہو جاتی ہیں اور وہ اپنا فنکشن، اس کے نفرون وغیرہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پلانٹ بیسڈ ڈائٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہے کہ ان میں دالیں آ جاتی ہیں، سبزیاں آ جاتی ہیں، ایگ وائٹ وغیرہ کا استعمال کریں، اور سکن لیس چکن کا استعمال کریں۔ تو یہ آپ کی کڈنی پر لوڈ بھی زیادہ نہیں ڈالیں گی اور اس سے آپ کی کڈنی زیادہ خراب نہیں ہوگی۔ تو یہ 5 عادات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اگر آپ میں ہیں تو آپ ان کو اوائڈ کریں تو آپ کی کڈنیز ہیلدی ہوں گی۔ تو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز میں میری آپ تک انشاءاللہ بہت جلد آئیں گی۔ ابھی میں اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ جی۔